السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو میرے اپنے ویورز ہیں جس کی وجہ سے میرے ویورز مجھے دیکھتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ لیکن چونکہ یہ چینل میں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کھولا ہے، تو پیر حق خطیب صاحب بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، تو اس کی بھی بھلائی سوچنا یہ میرا فرض ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر حق خطیب صاحب میری 3 باتوں کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی وہ قانون سے بھی بچ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی مجرم نہیں ہوں گے، اور جو ہے اقرار الحسن صاحب جو ایک 2 روپے کا صافی ہے لیکن اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، تو اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ٹاکرا ہونا تھا کل، یعنی کہ 23 مارچ کو۔ اب ایک دن اور مل گیا ہے پیر صاحب کو اور پیر صاحب کے جو مریدین ہیں ان کو، کہ وہ یہ ویڈیو میری لازمی ان تک پہنچا دیں۔ بعد میں مطلب کوئی گلہ تو نہ ہونا کہ کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا، کسی نے کوئی راستہ نہیں دکھایا تھا جان چھڑانے کا۔ تو یہ میں آج جو آپ کو 3 پوائنٹس بتا رہا ہوں، اگر پیر صاحب ان 3 باتوں کے اوپر عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالی وہ سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ جو اقرار الحسن صاحب ہیں، یہ خود اٹھ کے جائیں گے ان کے گھر پہ اور ان سے معافی بھی مانگیں گے، اور اقرار الحسن صاحب اپنے منہ سے یہ اعلان کریں گے کہ ہاں بھائی حق خطیب صاحب اب ایک اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو میری گزارش ہے، سب سے پہلے وہ حق خطیب صاحب میری ویڈیو پوری دیکھیں، اگر وہ خود میسر نہیں ہے تو ان کی جو میڈیا ٹیم ہے یا جو ان کے موردین ہیں، یہ میری ویڈیو ان تک لازمی پہنچا دیں۔ اگر اقرار الحسن صاحب سے اور پوری قوم کی نظروں میں آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور اقرار الحسن صاحب سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، جو کہ 24 مارچ کو آپ کی طرف آ رہے ہیں کلر سیدہ میں پوری میڈیا کے ساتھ، تو آپ میرے ان 3 باتوں کے اوپر مشورہ کر لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو چیلنج دیا تھا اقرار الحسن صاحب نے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ نہ کیمروں کے سامنے اپنا چہرہ دھو کے دکھا دیں۔ تو جو میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دھو کے دکھا دیں چہرہ۔ اس میں کیا ہے؟ اگر مجھے کوئی چیلنج کرے کہ بھائی آپ 100 کیمروں کے سامنے چہرہ دھو کے دکھا دیں، تو میں تو 1000 کے سامنے دھو کے دکھا دوں گا۔ اس میں کیا ہے؟ منہ ہی دھونا ہے نا، 5 وقت ویسے بھی دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں انسان۔ تو آپ یہ کام فٹافٹ کر لیں، یعنی کہ آج 22 مارچ ہے نا، تو 23 مارچ کو کر سکتے ہیں، آج بھی کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا مشورہ یہ ہے۔ دوسرا جو چیلنج کیا تھا اقرار الحسن صاحب نے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نا سورہ فاتحہ سنا دیں، تو سنا دے بھائی، اس میں کیا ہے؟ نہیں آتی ہے تو بھائی یاد کر لیں، لیکن 24 مارچ سے پہلے پہلے آپ ان کو نا سورہ فاتحہ الحمد شریف ریکارڈ کر کے جو ہے سنا دے ان کو۔ بھائی پوری قوم کو اس نے کہا تھا کہ بھائی اگر اس نے سنا دی تو میں اس کو حق مان لوں گا، اس کو میں اچھا آدمی تسلیم کر لوں گا۔ تو آپ سنا دے بھائی خطیب صاحب، آپ ان کو نا سورہ فاتحہ سنا دے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک تو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا۔ آپ ویورز بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ یہ جو میں نے ان کو مشورہ دیا ہے یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ سچی کا مشورہ ہے، اور اس سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ منہ دھو لینے سے، سورہ فاتحہ سنا دینے سے آپ کو اجر ملے گا، اور پورے ملک میں جو ایک کنفیوژن بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے کرتوتوں سے براہ راست ایک کانفرنس میں، پریس کانفرنس میں نا توبہ استغفار کر لیں۔ کتنا ایزی پوائنٹ ہے، اور اگر اس کے اوپر عمل کر دیا جائے تو جو اقرار الحسن صاحب نے جتنے بھی سازشیں بچھائی ہیں یا جتنا بھی پروپیگنڈا کیا ہے، وہ ایک دڑم سے گر جائے گا، اس کو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ میڈیا کے سامنے آئیں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی میں نے فراڈ کیا ہے، میں نے جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں اس چیز سے، اور جن لوگوں کا میں نے پیسے کھائے ہیں ان کو میں واپس کرنے کو تیار ہوں، اور جن لوگوں کے مطلب ہے کہ میں نے جتنا بھی نقصان کیا ہے وہ سارا میں واپس کروں گا۔ پیسہ تو آپ کے پاس تھوڑا نہیں ہے، اگر آپ صرف ایک پنجاب کی زمین بیچ دینا
تو باقی صوبوں کی زمینیں آپ کے پاس بچ جائیں گی. آپ کے پاس اللہ نے اتنا مطلب ہے کہ موقع دیا تھا آپ کو وغیرہ وغیرہ کرنے کا، تو آپ نے وہ وغیرہ وغیرہ تو بہت کر لیا. لیکن اب یہ ہے کہ آپ استغفار کریں، توبہ کریں، اور جو ہے اسی طرح مطلب میڈیا پہ آ کے کہ اپنے آپ مان لیں اس چیز کو کہ ہاں بھائی میں نے جھوٹ فراڈ چکر کا سہارا لیا تھا، اور آئندہ کے لیے میں اللہ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں کروں گا یہ چیزیں، اور پورے قوم سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس راستے کو دوبارہ سے اختیار نہیں کروں گا. تو دیکھیں نا لڑائی ختم ہوئی ہے نہیں. اقرار الحسن صاحب 24 مارچ سے پہلے اس کی ساری سازشیں فیل ہو گئی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک برادرانہ طور پہ، مسلمان ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک ہم علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ناطے، یہ میں نے آپ کو نا 3 باتیں ایسے بتا دی ہیں کہ اب آپ کی چیلوں کا یہ کام ہے، آپ کے جو پیروکار ہیں، آپ کے جو مریدین ہیں، اور آپ کے جو میڈیا سیل والے ہیں، اگر وہ میری بات آپ تک نہیں پہنچاتے پھر وہ جو ہے نا قصوروار ہے، آپ ان کا بھی گریبان پکڑیں. جیل میں آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس وقت تو بیڑا غرق ہو چکا ہوگا سارے پلان کا. تو بھائی یہ کام کر دیں، بھائی یہ 3 پوائنٹس پہ عمل کر دیں، انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم سچ کو سچ کہہ سکیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں. ویسے یہ سب سے مشکل کام ہے، لیکن اللہ اگر توفیق دے دے تو پھر یہ آسان بن جاتا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.